نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بی ٹی ایس. اب دیکھیں، فرسٹ آف آل دیکھتے ہیں شارٹ سا انٹرو بی ٹی ایس کا کہ کس چیز کا ایبریویشن ہے، اس کا اونر، اس کے ڈانس ڈائریکٹر کون ہیں، ان کے جو ممبرز ہیں ان کی سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے. تو بی ٹی ایس جو ہے وہ ایبریویشن ہے بینگٹن سنیوڈن کا. اس کے جو ڈانس ڈائریکٹر ہیں وہ ہیں سون سنگ ڈیوک، اور جو اونر ہے بی ٹی ایس بینڈ کے وہ ہے بین سیوک. اب ان کی سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو ان کو سلیکٹ کرتی ہیں، ان پر انویسٹ کرتی ہیں، ان کو ہائر کرتی ہیں. ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یوتھ کو، نوجوان نسل کو اٹریکٹ کر سکے. ان کا ڈریسنگ سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ یوتھ ان کو فالو کر سکے. سلیکشن کے لیے ان کی فزیکل اپیرنس، ڈانس ایبلٹی، ووکل ٹیلنٹ کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ یوتھ کو ایک ایسی پرسنالٹی پیش کی جاتی ہے جو ان کو اٹریکٹ کر سکے، لوگ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھیں، ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. اب دیکھیں یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کسی پرسنالٹی کو اتنا آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ بلکہ بہت سے بینڈس ایسے ہیں جن میں بلیک کوٹ، بگ بینگ گرلز بھی شامل ہیں، لیکن بی ٹی ایس جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے. ان کو ڈیزائن یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن ان سب بینڈس کا ایک ہی تھیم ہے، سانگ ڈانس لائک دس نا. یہ ایک بزنس ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے اور بہت سارے ایریاز اور میسیج کو گھیرا جائے، اور یہ سب چیپ اور ورگل کنٹینٹ ان تک پہنچایا جائے. یعنی کہ ان سب کو اس طرح سے اٹریکٹ کیا جائے کہ وہ جان نہ پائیں کہ ہمارا ریلیجن اس بارے میں ہمیں کیا گائیڈنس دیتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، بلکہ وہ ان پرسنالٹیز میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا، اور وہ ان کے میوزک کو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایسی پرسنالٹی ہمیں پیش کی جاتی ہے جو کہ ہمیں اس طرح سے اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ ہم جان نہیں پاتے کہ ہمارا ریلیجن اس بارے میں کیا گائیڈنس دیتا ہے، آیا ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے سانگس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ان کے میوزک کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم رہ نہیں پاتے نا ان کو سنے بنا. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے سانگ کس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو جو بیسیکلی اوور آل سانگس ہوتے ہیں وہ نفسیات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. بی ٹی ایس کے علاوہ اگر اوور آل جنرل سانگس کو بھی دیکھا جائے تو ان میں بھی کفریہ کلمات پائے جاتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ کیئر نا، اور ہم مگن ہوتے ہیں سننے میں. اب میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں. اب دیکھیں اس کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا شرک کیا جا رہا ہے، کفریہ کلمات ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو گا رہے ہوتے ہیں. ریزن کیا ہے اس چیز کی؟ اصل میں یہ سب ہمیں اس طرح سے نارمل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اب دیکھیں ایک ایم ٹی بی ٹی سانگ ہے ساؤتھ کورین کا، اس میں قرآن کا آیات کو ایز اے بیک گراؤنڈ یوز کیا گیا ہے. اٹ از سچ اے ڈسرسپیکٹفل بیہیویئر ٹورڈ دا ریلیجن نا، بٹ وی ڈونٹ کیئر کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس ہم مگن ہوتے ہیں سننے میں. اب دیکھتے ہیں کہ بی ٹی ایس کو اسلام اور حدیث کی روشنی میں اسلام اور حدیث کیا رہنمائی کرتی ہے ہمیں کہ ہمیں کس طرح کی پرسنالٹیز کو فالو کرنا چاہیے. اب دیکھیں آپ جنرل اوور آل اپیئرنس دیکھ لیں بی ٹی ایس بینڈس کی یا پھر کسی بھی بینڈ کی، تو اسپیشلی بی ٹی ایس کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح گیٹ اپ کرتے ہیں، ایئر رنگس پہنے ہوتے ہیں، لپسٹک لگائی ہوتی ہے، میک اپ کیا ہوتا ہے، داڑھی نہیں ہوتی. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح گیٹ اپ کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی طرح گیٹ اپ کرتی ہیں. یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو مرد بنایا تو وہ عورتوں کی طرح کیوں بننا چاہ رہے ہیں؟ شیطان نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں لوگوں کو بھٹکا دوں گا اور وہ اللہ کی کریشن کو، اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے. تو آپ دیکھ لیں بی ٹی ایس کو، کے پاپ اور ادر بینڈس، ان سب کو دیکھا جائے تو اٹ از سچ اے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہو از مین اینڈ وومین. ایز اے مسلم اگر ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، آیا کہ ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پچھلی قوموں کی طرح لگنے کی کوشش کرو گے یا ان کی تشبیہ کرو گے یا ان کی طرح بننے کی یا لگنے کی کوشش کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لیزرڈ کی بل میں بھی گھس گئے تو تم بھی وہاں گھسو گے ان کے ساتھ. یعنی کہ اگر وہ کوئی ریڈیکولس بات بھی کریں گے تو تم بھی کرو گے. آج کل ہم جس طرح کی پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم ان کی طرح لگنے کی کوشش کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کی پیروی کرے گا وہی میں سے ہوگا. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے.
تو اگر کوئی کہے کہ میں مسلم ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ نان مسلم کی طرح گیٹ اپ کر رہا ہے، ان کو فالو کر رہا ہے، تو اس کا وہ دعویٰ کہ وہ مسلمان ہے وہ ویک ہو گیا نا، کیونکہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ وہ نان مسلمس کو فالو کر رہا ہے، ان کا گیٹ اپ کر رہا ہے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس پھر کوئی دلیل ہی نہیں بچتی کہ جب آپ ایک نان مسلم کو فالو کرتے ہیں تو آپ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ جو جس کو فالو کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈس بلیورس یعنی کہ نان مسلم کو فالو کرنا ایک قسم کا حرام ہے، کیونکہ پھر آپ انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ کافروں کی طرح لگنا چاہ رہا ہے، ان کی طرح بہیو اور ایکٹ کرتا ہے، تو وہ پھر انہی میں سے ہوگا نا۔ میں مسلمان ہوں یہ تو پھر اس کے لیے ایک خوش فہمی ہی رہ جائے گی۔ وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ نو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں یا وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم مسلمس کی طرح بننا چاہ رہے ہیں یا پھر نان مسلمس کی طرح بہیویئر ایکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 6 میں لاہ الحدیث کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ ابن عباس دا گریٹ مفسر، انہوں نے اس کا مطلب میوزیکل انسٹرومنٹس نکالا ہے، یعنی کہ اگر لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو ان کو استعمال کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اب وہ کون کون سے کوسچن ہیں؟ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، دولت کہاں سے آئی اور کہاں استعمال کیا، جو علم آپ کو دیا گیا اس کا کیا کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ 2 چیزوں سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، ڈیسیو ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، ہیلتھ اینڈ فری ٹائم۔ جو علم آپ کو دیا گیا اس کا کیا کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ 2 چیزوں سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، ڈیسیو ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، ہیلتھ اینڈ فری ٹائم۔ یعنی کہ جب آپ کے پاس ہیلتھ ہوتی ہے، آپ کے پاس فل پاور ہوتی ہے گناہ کرنے کی، آپ کر سکتے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور سیکنڈ ون جو ہے وہ فری ٹائم، جب آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس دونوں چیزیں پرووائڈ ہیں، ہیلتھ بھی ہے، آپ کے پاس فری ٹائم بھی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم ایزیلی جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ڈیسیو کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا اجر اللہ پاک دیں گے۔ اور جو خود کو پروڈکٹیو کاموں میں صرف کریں، صحت ہے تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا کریں، فری ٹائم ہے تو اپنی انرجیز کو جو ہے وہ اپنے ٹائم کو ایک پروڈکٹیو وے میں یوز کیا کریں۔ اسلام کو اگر ایک سائڈ پر بھی رکھ کر دیکھا جائے تو سانگ کا جو کنٹینٹ ہوتا ہے ولگر اور ٹریشی ہوتا ہے، اور میوزیکل انسٹرومنٹس ویسے ہی حرام ہے، لیکن جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ حرام ریلیشنز اور سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتا ہے۔ 5ویں صدی تک جو ہے وہ میوزک کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ قرآن اور حدیث کی بیس پہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ یہ سب حرام سمجھتے تھے، کیونکہ اگر قرآن اور حدیث کی بیس پہ دیکھا جائے تو یہ سب حرام ہوتا ہے۔ میوزیکل انسٹرومنٹس تو ویسے ہی حرام ہو گئے، اور پھر جب آپ نان مسلمس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ویسے ہی انہی میں سے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ قسم کا حرام ہوا نا مسلمانوں کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے خود پہ۔ 4 چیزیں، ان میں زنا، شراب، مردوں کا سلک پہننا اور میوزیکل انسٹرومنٹس کا استعمال ہے۔ نو اٹس ٹائم ٹو تھنک کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کس کو سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس علم کو اپنے عمل میں لائیں، کیونکہ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا بروز محشر کہ جو آپ کو علم دیا گیا آپ نے اس کا کیا کیا ہے۔ بذات خود تو پہلے عمل میں لے کے آئے نا، پھر اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم آپ پہ لازم ہوتا ہے، نیکی کا حکم دے برائی سے روکیں۔ تو اب آپ کے پاس علم آیا ہے، آپ نے فرسٹ آف آل اس پہ عمل کرنا ہے، اینڈ دین نیکسٹ آپ نے اس کو جو ہے وہ پھیلانا ہے۔ اب دیکھیں ایک جنرل سی چیز ہے، ہم اگر کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اب دیکھیں آپ باقی سب چیزوں کو چھوڑیں، آپ ان کا جنرل گیٹ اپ دیکھ لیں BTS والوں کا، تو آپ نہیں جان پا رہے ہوتے ان میں کون مین ہے کون وومن ہے۔ تو جب ان کا جنرل اپیرنس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مردوں پر۔ اب دیکھیں لعنت کون بھیج رہا ہے؟ اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے ہیں ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح گیٹ اپ کرتے ہیں۔
تو لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دوری. اینڈ دین نیکسٹ پھر جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ انہی میں سے ہو جاتے ہیں. مطلب آج کل کے دور میں ویسے ہی نیکیاں کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ اپنی جو ہے فضول میں جو ہے اپنی نیکیاں جو ہیں وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی نان مسلم کو فالو کر کے. آپ جو مسلمان ایز اے مسلم ہمارے پاس یہی تحفہ ہوتا ہے کہ ہم بائی برتھ جو ہیں مسلمس ہیں، اور ہم اس تحفے کو جو ہے وہ ایک قسم سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں جب ہم ایک نان مسلم کو فالو کر کے انہی میں سے ہو جاتے ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پاس ایک بلیسنگ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اس بلیسنگ کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں پل پل اللہ پاک سے ہدایت کا طلبگار رہنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں اس کو جنرل میں نے بتایا آپ لوگوں کو BTS کے بارے میں، اسلام کے بارے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، سانگ سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. فرسٹ آف آل اگر آپ کے دل میں واقعی ہدایت کی طلب ہے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. بہت آسان ہے. آپ اپنی البم سے جو ہے وہ اپنے میوزک فولڈر سے سانگس کو ڈیل کریں. اس کے بعد اس کا الٹرنیٹ لے کے آئیں. آپ لوگ نشید سنیں، بہت ساری اچھی اچھی نعتیں ہوتی ہیں، سلوری ورڈ میں نعتیں ہوتی ہیں، وہ سنیں آپ. اس کے بعد قرآنک ریسیٹیشن سنیں آپ لوگ، جس میں وہ قاری مسعود احمد کی جو ریسیٹیشنز ہیں بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی ماشاءاللہ، وہ سنیں آپ. اس کے بعد 8D ریسیٹیشنز ہوتی ہیں، ان کو آپ سنیں. انشاءاللہ آپ بیٹر فیل کریں گی. ایک ٹائم آئے گا کہ آپ خود کو بہت دور سمجھیں گی ان چیزوں سے، سانگ سے. تو آپ فرسٹ اسٹیپ لیں. آپ جب فرسٹ اسٹیپ لیتے ہیں تو باقی جو اسٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں، لیکن فرسٹ اسٹیپ آپ کو خود لینا ہوتا ہے. تو اگر آپ ہدایت کی طلبگار ہیں، واقعی میں آپ چاہتی ہیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں، اس بلیسنگ کو سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے، تو آپ ابھی سے اپنی گیلری سے، اپنے سیل سے، اپنے موبائل فون سے، اپنے میوزک فولڈر سے جو ہے وہ میوزک کو ڈیل کریں. یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کے پاس کس طرح کے میوزک ہیں، آپ کے پاس کون کون سی جو ہے وہ البمس پڑی ہیں میوزک کے، کون کون سے سانگس ہیں، کون سے نہیں ہیں، کون سا آپ کا فیوریٹ ہے، کون سے نہیں ہے. نہیں دیکھیں آپ، جسٹ آپ ون کلک کریں اور ڈیل کریں. آپ کو وسوسے آئیں گے کہ کیسے ہوگا، میں کیسے رہ لوں گی، مجھے تو ان کی عادت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کا الٹرنیٹ لیں. آپ نشید ڈاؤن لوڈ کریں، آپ نعتیں ڈاؤن لوڈ کریں. اب دیکھیں ایک دل میں دو ہی چیزیں رہ سکتی ہیں نا. اگر آپ کے دل میں سانگس ہیں تو آپ کے دل میں ذکر الہی، اللہ پاک کی محبت کا نور کیسے داخل ہو سکتا ہے. ایک ہی جگہ پہ صاف شفاف اور گدلا پانی نہیں رہ سکتا نا. یا تو صاف اور شفاف پانی ہوگا یا تو گدلا پانی ہوگا، کیونکہ گدلا پانی تو صاف اور شفاف پانی کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو اب دیکھیں آپ کی زبان سے اگر سانگس کے کلمات ادا ہو رہے تھے، کفریہ کلمات ادا ہو رہے تھے، تو آپ کی زبان کیسے ذکر الہی میں مصروف ہو سکتی ہے، آپ کس طرح ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہیں. تو یہ ایک واقعی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ آیا ہم اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. تو ابھی سے ایک فرسٹ اسٹیپ لیں اپنے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. اپنے سانگس کو ڈیل کریں اور پھر دیکھیں آپ کی لائف میں چینجز کیسے آتی ہیں، آپ کی عبادات میں آپ کو لطف کیسے حاصل ہوتا ہے. تو لیٹ اسٹارٹ دا فرسٹ اسٹیپ. ڈیل کریں میوزک کو اور اس کا الٹرنیٹ لے کے آئیں اپنے پاس. جزاکم اللہ خیراً کثیرا، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. تو پہلے آلریڈی سیشن جو ہے وہ میوزک سیریز کا چل رہے تھے. ہم لوگوں نے بہت سے ٹاپکس پہ بات کی، اسلام کے حوالے سے اور سائیکولوجی کے ساتھ ریلیٹ کیا اور BTS کے بارے میں بات کی. تو اب ہم لوگ لیرکس کے بارے میں بات کریں گے کہ لیرکس ہم لوگوں کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں میوزک کے. تو بیسیکلی میوزک کے لیرکس جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی لائنز ہوتی ہیں جو میوزک میں الفاظ ہوتے ہیں بولے جانے والے، ان کو ہم لوگ لیرکس کہتے ہیں. لیکن اب ہم لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ لیرکس کیسے ہمارے جو ہے نا برین کو افیکٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب میوزک میں جو بیٹس یوز ہوتی ہیں نا، جب وہ ان بولے جانے الفاظ کے ساتھ مل جاتی ہیں تو ان کا ایک ایسا کنیکشن بن جاتا ہے جو کہ ہمیں گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے. جیسے آج کل بہت زیادہ شرکیہ سانگز آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کے سانگز آ گئے ہیں کہ ہماری جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا گانا گا رہی ہے، کیوں گا رہی ہے. ایون اب تو یہ حالات ہیں کہ ہر جگہ
شادیوں پہ ہر جگہ بہت ولگر سانگز لگتے ہیں، پیرنٹس کے سامنے، گھر کے بڑوں کے سامنے ان گانوں پہ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ پہ وہ گانے ہوتے ہیں، لیکن کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا اس طرف، یا کوئی اس بات کو سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو گا رہا ہے یا ہمارا بچہ جو گانا بول رہا ہے، جو الفاظ بول رہا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ اتنے ولگر ولگر گانے آئے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ شرکیہ الفاظ ہیں، مطلب ڈائریکٹ شرکیہ الفاظ ہیں، جیسے انڈیا کے بہت زیادہ گانے ہٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب ریسنٹلی بلکہ پاکستانی گانے بھی اس طرح کے آ چکے ہیں جن کے لیرکس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مطلب کفر کر جاتے ہو، آپ کفر کے متمنی ہو جاتے ہو، آپ کفر کرنے لگتے ہو ان گانوں کے کو بولنے سے۔ ان گانوں میں آپ اپنے محبوب کو یہ بتا رہے ہو کہ تمہارے لیے میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، تمہارے لیے تمہارے آگے میں سجدہ کر سکتا ہوں، تمہارے لیے میں خدا تک کو چھوڑ سکتا ہوں، مجھے تم سے اتنی محبت ہے، میں مر سکتا ہوں تمہارے لیے، مار سکتا ہوں کسی کو، اس طرح کے سارے الفاظ۔ اور جس میں سے بہت کچھ گانے ہیں، جیسے ایک گانا ہے تجھ میں رب دکھتا ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ گانے ہیں کہ مطلب کہ ڈائریکٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا ہوا ہے، ان میں کفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنی ولگر لینگویج آ گئی ہوئی ہے گانوں کے اندر کہ جب وہ میوزک کے ساتھ ملتی ہے اور ایک وہ بیٹ بناتی ہے تو پھر ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری جو نفس ہے وہ پھر ہمیں کوئی نہ کوئی گناہ کرنے پہ ابھارتا ہے۔ گانے اس طرح کے آ چکے ہیں کہ ینگ جنریشن خود چاہتی ہے کہ بھئی وہ محبت کرے، چاند تارے توڑنے ہیں، پھول لے، پھول ہی پھول ہونے چاہیے زندگی میں۔ مطلب ہم لوگوں نے اتنا فینٹیسائز کر دیا ہے، ان گانوں کے لیریکس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ زندگی کو اتنا فینٹیسائز کر دیا ہے کہ لوگ ریالٹی میں رہنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ان گانوں کے لیریکس کی وجہ سے، ان ورڈز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کہ اس گانے میں بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کریں، اس کے علاوہ ہم اب بات کرتے ہیں کہ مطلب بالی ووڈ میں ہی کیوں ایسے گانے بنتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ چیز واضح طور پہ سمجھ جانی چاہیے کہ سب جو کفار ہیں ان کا تو مقصد ہی مسلمانوں کو گرانا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ان گانوں میں شرکیہ الفاظ کو، نبیوں کی، صحابہ کی بے حرمتی کو، یا علی مدد، یہ والے الفاظ گانوں میں نارمل ہو چکے ہیں انڈیا کے، مطلب رسول کے الفاظ بھی ان سے استعمال ہو چکے ہیں گانوں میں، اللہ کو سجدہ، مطلب انسانوں کو سجدے تک کی بات ہو چکی ہے گانوں میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے انسان کو رب کہہ دیا، اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ یہ گانے مطلب لکھتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ وہ گانوں کو نارملائز کرتے ہیں، اور ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کوئی الفاظ استعمال کر کے کس قدر کفر میں، کس طرح قدر گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے گانوں کو اتنا نارملائز کری ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں بچے گانے گا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ان الفاظ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایون پاکستانی سنگرز، پاکستانی گانے بھی ایسے آتے ہیں کہ ان کے اندر سجدوں کی باتیں ہو رہی ہیں، قدموں میں سر رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹ ایک گانا بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ مطلب میں اپنا سر جو ہے وہ تمہارے قدموں میں رکھ دوں کہ مجھے تم سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ نامحرم کو اتنا زیادہ فینٹیسائز کر دیا ہوا ہے نامحرم کی محبت کو کہ لوگ نکاح کی اہمیت ہی بھول رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ان سانگس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو ان کی اسٹریٹجی سمجھنی چاہیے کہ وہ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ گانوں سے اوائڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ووکلز بھی سن رہے ہیں، کیونکہ گانوں کو کوئٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، سولوشنز پہ بھی ہم لوگ اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے، کوئٹ کرنا ہے آپ نے، تو آپ کو ووکلز کی طرف جانا ہے، نشید کی طرف جانا ہے۔ تو ووکلز بھی اگر سننے ہیں تو اس میں بھی آپ نے یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے گانوں میں ایسی لینگویج نہ استعمال ہو جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ کبیرہ گناہ کا باعث بنے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ شراب ہمارے دین میں حرام ہے، لیکن اب انڈیا کے ہر سانگ کے اندر شراب شراب شراب، اتنی زیادہ اس کی ٹائپس، ان کی باتیں ہو رہی ہیں پنجابی گانوں میں، تو ان کو انجوائے لے کر لوگ بچے گاتے ہیں،
آپ اپنے فنکشنز پہ دیکھ لیں، اتنی زیادہ ان کی بیٹ اسٹرانگ ہوتی ہے پنجابی گانوں کی، تو وہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں شادیوں میں، وہی لگائے جاتے ہیں شادیوں میں ہمیشہ. تو سب کچھ آپ کے سامنے، آپ کو اس طرح کے گانوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ان کے سامنے ایسا کوئی گانا آ گیا تو انہوں نے نہیں سننا. آپ کو پراپر ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ گانا سننے سے کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. یہ چیزیں اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں سمجھ نہیں ہوگی، تو اس چیز کے نقصان ہم لوگ اب دیکھ ہی رہے ہیں سوسائٹی میں. تو باقی یہ ہے کہ ان چیزوں کو کلیریفائی کریں اپنے دماغوں میں. یہ بہت بڑا فتنہ، میوزک بہت بڑا فتنہ ہے. یہ آپ کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، اس کی بیٹس، اس کی ووکلز، ہر چیز. تو جتنا ہمیں اس فتنے سے دور رہنا ہے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا. مشکل نہیں ہے، صرف دماغ میں سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم لوگ یہ چیزیں چھوڑ سکیں، ان گناہوں کو بآسانی چھوڑ سکیں. آمین ثم آمین. يا صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهى